سبق مرزا غالب کے خطوط۔ آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، مرزا غالب کے خطوط کے مجموعے کس نام سے شائع ہوئے ہیں؟ جواب، مرزا غالب کے خطوط کے مجموعے اودھ ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تار مشین کس کام آتی تھی؟ جواب، حالات سے بہت جلد واقف کرانے کے لیے، یعنی پیغام بھیجنے کے لیے تار مشین سے کام لیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، آج ہم حالات جاننے کے لیے خط کی بجائے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ جواب، آج ہم حالات جاننے کے لیے خط کی بجائے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب کے نزدیک خطوں کی بڑی اہمیت تھی، سبق سے اس مفہوم کا جملہ تلاش کر کے لکھیے۔ جواب، غالب کے نزدیک خطوں کی بڑی اہمیت تھی، اس مفہوم کا جملہ، میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کو روزانہ کتنے خط آتے تھے؟ جواب، غالب کو روزانہ 2-4 خط آتے تھے۔ اگلا سوال ہے، خط کون لاتا ہے؟ جواب، خط ہر کارہ ڈاکیا لاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، مرزا غالب نے آموں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب، مرزا غالب نے آموں کے بارے میں لکھا ہے کہ اب کے سال آم کی فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ آم اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص درخت پر چڑھے اور ٹہنی سے توڑ کر وہیں بیٹھ کر کھائے تو بھی سڑا ہوا اور گلا ہوا پائے۔ اگلا سوال ہے، دلی کی ہستی کن ہنگاموں پر منحصر تھی؟ جواب، دلی کی ہستی 5 ہنگاموں پر منحصر تھی: قلعہ، چاندنی چوک، جامع مسجد کا ہر روز کا بازار، جمنا کے پل کی ہر ہفتے کی سیر اور ہر سال جمنا کے کنارے پھولوں والوں کا میلہ۔ اگلا سوال ہے، جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا، اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، مرزا غالب نے ان دنوں صرف خطوط کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ جب کسی کا خط آتا تو انہیں اس شخص کے حالات سے واقفیت ہوتی، انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ وہ شخص خود آیا ہوا ہے اور غالب اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے تینوں خطوط کس کس کے نام لکھے؟ جواب، غالب نے اپنا پہلا خط منشی نبی بخش فقیر کو لکھا اور دوسرا خط ہرگوپال تفتہ کے نام ہے اور تیسرا خط میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے خط میں بارش کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب، غالب نے بارش کے بارے میں لکھا ہے کہ بارش کا یہ عالم ہے کہ جدھر دیکھیے ادھر دریا بہہ رہا ہے، سورج بھی کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، زیادہ بارش کی وجہ سے کئی مکان گر گئے ہیں، مسلسل بارش کی وجہ سے ڈاک گھر خط بھیجنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب نے دلی کے اجڑنے کا کیسا نقشہ کھینچا ہے؟ جواب، غالب نے دلی کے اجڑنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کی ہستی 5 ہنگاموں پر منحصر تھی: قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز جامع مسجد کا بازار، ہر ہفتے جمنا کے پل کی سیر اور ہر سال جمنا کے کنارے پھولوں والے کا میلہ۔ مذکورہ 5 باتیں اب نہیں رہیں، سڑکیں سونی پڑی ہیں، بلاخی بیگم کا کوچہ ڈھہ گیا ہے، جامع مسجد کے گرد طویل میدان نکل آیا ہے، یعنی مسجد کے آس پاس کے علاقے کو تاراج کر دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب کے خطوط کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جواب، غالب کے خطوط کی اہم خصوصیت ان کے لکھنے کا انداز ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا 2 شخص ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، سیدھے سادے القاب ہیں، آسان زبان ہے، انداز بیاں روا ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب نے دلی کے مختلف مقامات کے نام لکھے ہیں، ان کی فہرست بنائیے۔ جواب، غالب نے دلی کے درج ذیل مقامات کے نام لکھے ہیں۔ نمبر 1 ہے، جس میں قلعہ، چاندنی چوک، جامع مسجد کا بازار، جمنا کا پل، جان نثار خاں کا چھتہ، خان چند کا کوچہ اور بلاخی بیگم کا کوچہ۔ یہاں پر قواعد دیا گیا ہے۔ نون غنہ، آسمان، زمین، ان لفظوں کی آخری آواز ناک سے نکلتی ہے، ایسی آواز کو غنائی آواز کہتے ہیں اور جس حرف سے لکھتے ہیں وہ نون غنہ کہلاتا ہے۔ اسے نقطے کے بغیر نون لکھتے ہیں۔ الفاظ کے بیچ میں بھی نون غنہ آتا ہے۔ ایسے لفظوں کو لکھتے وقت نون تو لکھا جاتا ہے مگر اس پر علامت
اس طرح کی لگاتے ہیں، جیسے مانگ، سانپ، ہنسی وغیرہ۔ نون وصلی، رنج، بلند، ان الفاظ میں نون کی آواز نون کے بعد آنے والے حرف کے آواز سے مل جاتی ہے، ایسے نون کو نون وصلی کہتے ہیں۔ اس پر بھی ایسی ہی علامت بناتے ہیں۔ تو اب ہم اس سبق میں اس میں سوال میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ سبق چچا چھکر نے تیمارداری کی سے نون غنہ والے 10 الفاظ تلاش کر کے لکھے ہیں۔ جواب: نون غنہ والے الفاظ ہیں، یوں، کریں، سنبھالے رہیں، 21ویں تھی، جہنواں، بولیں اور گئیں۔ اگلا سوال ہے، سبق گھڑی سے نون وصلی والے 10 الفاظ تلاش کر کے لکھیں۔ جواب: نون وصلی والے الفاظ جیسے ڈھونڈنا، ناند، پیندی، پہنچ، اندازہ، اسپرنگ، سنبھالنا، چاندنی، ہنر مند، زنجیر، سیکنڈ۔ اگلا سوال ہے، متضاد الفاظ کی جوڑیاں لگانی ہیں۔ تو روٹھنا، مراسلہ، بخل اور سنجیدگی کی یہاں پر جوڑیاں کے جواب دیے گئے ہیں، جیسے روٹھنا منانا، مراسلہ مکالمہ، بخل فیاضی، سنجیدگی دل لگی۔ تو آج یہاں ہمارے سبق خطوط کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سوال و جواب دیکھیں گے اگلے سبق کے۔